السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے والد صاحب سے متعلق واقعہ سنایا تھا، بڑا متاثر کن تھا وہ۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبانی سنائیں تاکہ سارے جہان کے لوگوں کو پتہ چلے۔ تو آپ پھر سنائیے وہ کیسے انہوں نے خواب میں کیا کچھ دیکھا اور پھر وہ جماعت کے ساتھ جو ہے منسلک ہوئے، وہ بتائیے۔ دیکھیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماسٹر حاجی عبدالحمید صاحب مالٹن بھی یہاں کے رہائشی تھے، اور الحمدللہ جماعت میں جڑے ہوئے تھے، اپنی زندگی دی ہوئی تھی، اور بہت لمبا عرصہ انہوں نے اپنی زندگی ڈائمنڈ میں مقیم رہے، کراچی میں مکی مسجد میں مقیم رہے، اور ان کی انتقال بھی الحمدللہ تشکیل کے دوران ہوا۔ اور ان کی وصیت ہوتی تھی کہ بھائی جہاں میرا انتقال ہو جائے میری میت کو گھر نہیں لانا، وہیں دفنا دینا ہے، اور الحمدللہ ان کی قبر وہاں ہے، اور ان کا جنازہ حضرت مولانا سلیم اللہ شیخ الحدیث ہمارے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پڑھایا، اور تمام بنوری ٹاؤن اور سارے جامعہ فاروقیہ ان کے اساتذہ وہاں جمع ہوئے، ان کا جنازہ پڑھا۔ بڑے نیک آدمی تھے، ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے برابر جا سکتے ہیں، بہت نیک آدمی تھے، اور جماعت کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور میرے والد صاحب کا عجیب واقعہ ہے۔ میرے والد صاحب ایک بہاولپور میں ایک بزرگ ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، جن کو یعنی ریمنڈ دیوبند کے شیخ التفسیر اور جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے شیخ التفسیر اور وزیر معارف نواب آف کلات کے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جی یہ ان کے مرید تھے۔ ماشاءاللہ تو ہر وقت ان کے سفر حضر میں بھی ان کے ساتھ کئی سفر کیے انہوں نے۔ اور والد صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے پوچھا کہ ابا جی آپ کیسے جماعت کے ساتھ لگ گئے؟ تو فرمانے لگے کہ وہ خط بھی میرے پاس محفوظ تھا، اب جا کے وہ مکان کی شفٹنگ میں آگے پیچھے ہوگی وہ فائل۔ تو حضرت نے ابا جی نے حضرت کیونکہ چھٹیوں میں گھر چلے جاتے تھے 2 ماہ، تو ابا جی نے خواب یہ دیکھا کہ ایک دریا ہے بہت بڑا، اور ابا جی اور حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ دریا کے کنارے پر ہیں کہ ایک دم ابا جی دریا میں گر جاتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو حضرت مولانا شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ ابا جی کو دھکا دے کے دریا میں گرا دیتے ہیں، اور یہ پھر نکلتے ہیں، پھر گرا دیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر گرا دیتے ہیں۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ ابا جی نے خط ویسے ہی اپنا خواب جو ہے خط کے اندر لکھ کر حضرت کو بھیج دیا کہ حضرت یہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت سلیم اللہ خان صاحب کو نہیں، حضرت مولانا شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ جن کے وہ مرید تھے، انہیں بھیج دیا۔ وہ کیونکہ ترنگزئی 4 سدہ اپنے علاقے میں گئے ہوئے تھے، چھٹیاں وہیں گزارتے تھے جب جامعہ میں چھٹیاں ہوتی تھی۔ تو حضرت نے جو جواب بھیجا، ابا جی فرماتے ہیں وہ خط دکھایا مجھے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عبدالحمید دریا تبلیغی جماعت ہے اور کود جاؤ اس میں۔ اللہ اکبر، لفظ لکھا کود جاؤ۔ بس ابا جی نے الحمدللہ اب یہاں عباسیہ ہائی اسکول میں ٹیچر تھے، تو ریاضی انگلش حالانکہ پڑھاتے تھے بہت، ان کے یہ دیہاتی علاقے میں پہلے پڑھاتے تھے تو بڑا علاقہ ان کا شاگرد تھا، اب بھی ان کے بڑے بڑے آفیسر ان کے شاگرد ہیں، ملتے ہیں ہمیں۔ تو ابا جی نے 4 سال ابھی نوکری کو رہتے تھے جب اس نیت سے ریٹائرمنٹ لے لی کہ اب حضرت نے فرما دیا ہے میں نے اپنی زندگی، یہ نہیں 3 دن، ہم تو 3 دن لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، پھر جا کے کہیں اپنی زندگی کو وقف۔ ابا جی نے چھٹی لی اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور الحمدللہ ایسا وقف کیا ابا جی کا آغان پتہ نہیں کون، پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں چھوڑا جہاں نہ گئے، اور پھر ریمنڈ میں مقیم ہو گئے۔ ریمنڈ سے پھر ہم کراچی شفٹ ہوئے، اور الحمدللہ مجھے وہاں داخل میں پڑھتا تھا بنوری ٹاؤن میں، ہمارا گھر وہاں شفٹ ہو گیا، بھائیوں کا کاروبار تھا، الحمدللہ میرے سارے بھائی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمارا گھرانہ تبلیغی تھا، اللہ پاک نے مجھے نسبت دی۔ میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، ان جیسا نہیں بن سکا،
لیکن الحمدللہ ان کی دعائیں ضرور ہیں ہمارے ساتھ کہ اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس طرح میرے والد صاحب یعنی یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے تبلیغ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا. یہ تبلیغ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. لوگ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں. تبلیغ میں اٹھانا، وقت لگانا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تبلیغ میں جانے والے افراد یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، نہ گھر سے فارغ ہیں کہ کوئی سمجھے شاید یہ فالتو لوگ ہیں. نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام سے نکلتا ہے. اللہ پاک نے یہ توفیق کا معاملہ ہے. اللہ پاک مسجد میں آتا ہے آدمی تو اللہ کی توفیق سے آتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے، تبلیغ میں نہیں جا رہے، تو سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ سے توفیق کو سلب کر لیا ہے. اگر نماز پڑھ لی ہے تو اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ تبلیغ میں میرا تو یہ خیال ہے، ٹھیک ہے خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں. جب مجمع بڑھ جاتا ہے، جب کثرت میں لوگ آ جاتے ہیں، پھر کنٹرول نہیں ہوتے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ خامیاں بھی آتی ہیں، لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں جماعت کا قصور نہیں ہوتا، اس میں افراد کا قصور ہوتا ہے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے کسی دین کے معاملے میں تو فرد کا قصور ہے. جماعت تو ایسا کام ہے، الحمدللہ اس جماعت میں نکلنے والے افراد اللہ نے ایسے کامیاب کیے. آپ نے خود دیکھا ہوگا، حال کے دور میں دیکھیں جنید جمشید جیسے لوگ اور اس قسم کے اور لوگ، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ ان کے جنازوں میں لوگ شریک ہوئے. آپ کی والد محترم عباسیہ گورنمنٹ عباسیہ اسکول میں کس دور میں پڑھاتے رہے؟ وہ تو سن میرا خیال ہے کہ یہ 74 75 76 بس اس میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی. ریٹائرمنٹ لے لی تھی انہوں نے، کیونکہ 77 یا 78 میں ہم کراچی چلے گئے تھے. تو انہوں نے اس سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی 1-2 سال پہلے. تو آپ کے والد محترم کا انتقال کون سے سال ہوا؟ سن 86 میں ہوا. اور کہاں ہوا؟ کراچی میں ہوا. وہ کراچی میں ہی ہوا، وہاں مقیم تھے. ہم رہتے بھی کراچی میں تھے، لیکن ابا جی مکی مسجد میں رہا کرتے تھے زیادہ. جماعت کی تشکیل تھی. اور ان کی وفات کا بھی عجیب واقعہ ہے. ان کو ہارٹ یعنی گھر سے مکی، کیونکہ حاجی کیمپ میں افراد کی تشکیل ہوتی ہے حج کے دنوں میں. حاجی کیمپ میں تشکیل ہوتی ہے. ابا جی کی بھی تشکیل حاجی کیمپ میں تھی. تو بھائی، بڑے بھائی کو وہ دفتر جا رہے تھے، صدر میں دفتر تھا ان کا، تو سامان ان کی گاڑی میں رکھ دیا، اپنا بستر، اپنی چیزیں، کہ یہ تم لے چلو، شام کو میں وہاں حاجی کیمپ پہنچ جاؤں گا. بھائی وہاں انتظار کرتا رہے. ابا جی کو پیچھے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا تکلیف ہو گئی. اللہ. تو ہم لے گئے، تو آغا خان ہسپتال میں داخل تھے. تو وہاں سے گھر آ گئے. تو آخری نماز جو پڑھائی، ہمارے مربی بھی تھے، ہمارے شیخ بھی تھے، ہمارے استاد بھی تھے، محتمم بھی تھے، حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے. وہ ہمارے گھر آتے جاتے تھے والد صاحب سے ملنے. تو آئے تو آخری نماز جو پڑھی، ان کو کہا، عصر کا وقت تھا، حضرت مجھے نماز پڑھا دیں. ہمارے گھر میں مصلے بچھے اور حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب نے ان کو نماز پڑھائی. وہ نماز ان کی آخری نماز تھی. اللہ. پھر تکلیف ہوئی، ہم کارڈیو لے گئے. وہاں ڈاکٹر سلطان صاحب تھے. تو مشینیں لگی ہوئی تھیں، وہ سوئیاں لگی ہوئی تھیں. تو وہ تبلیغی آدمی تھے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے حضرت ابا جی کو کہا کہ حاجی صاحب بس اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. بھئی اتنا سننا تھا، جوش جو آیا تو سب کچھ اتار کے پھینک دیا. کہتے ہیں اللہ کی ذات بڑی ہے، پھر یہ کیوں لگا رکھا ہے. اللہ. بڑی مشکل سے ان کو کنٹرول کیا، انجیکشن وغیرہ لگائے. پھر 14 اگست سن 86 کو ان کا انتقال ہوا. میں والدہ کو، ڈاکٹر نے کہا بھی حالات برے ہیں، آپ ملا لیں گھر والوں کو. تو ہم والدہ کو بھی لے گئے، گھر والے بھی گئے. تو والدہ کو کہنے لگے بھائی آپ سبزی کا، ڈاکٹر نے کہا تھا کدو کا یخنی بنا کے پیو، وہ نہیں لے کے آئی آپ. تو کہنے لگے، والدہ نے کہا بھی مجھے تو نہیں پتا تھا، میں اب جا کے بھیج دیتی ہوں. کہنے لگے نہیں رہنے دو، اب تشکیل ہو گئی ہے، گھر جا کے پیئیں گے. تو ہم گھر آ گئے. پیچھے بھائی کو کہنے لگے بھئی تشکیل والے بیٹھے ہیں، تم پتہ کرو کہ تشکیل کہاں کی ہوئی ہے، کب کی ہوئی ہے. اب وہ باہر برآمدے میں جائیں، آ جائیں، وہاں تو کوئی تھا نہیں. ان کو فرشتے نظر آ رہے تھے. اللہ. تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، ہم مسکرائے اور بھائی کو کہا کہ تشکیل ہو گئی ہے، اب انتظار ختم ہو گیا.
اور آیت کریمہ پڑھنے، بھائی کہتے ہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مسلسل پڑھنے لگ گئے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، آخری جملہ لا الہ الا انت سبحانک کا، اور ابا جی کی جو سانس جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور تشکیل ان کی گھر کی ہو گئی، قبر کی ہو گئی، اور وہ اپنے پھر میں نے سارے اپنے اساتذہ کو اطلاع دی، مفتی احمد الرحمان صاحب تو سفر پہ تھے، پھر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان سے بھی بڑا تعلق تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں کے اساتذہ بنوئی ٹاؤن کے اساتذہ صاحب آئے، غسل بھی ان لوگوں نے دیا، اور غسل دے کر انہوں نے فوراً وہاں اساتذہ نے بیٹھ کر ان کے لیے قرآن پاک پڑھتے رہے۔ پھر جنازے پہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب خود قبرستان گئے ابا جی کو رخصت کرنے، اور وہاں قبر پر کھڑے ہو کے مسکراتے رہے۔ کسی استاد نے پوچھا کہ حضرت آپ قبر پہ کھڑے مسکرا رہے تھے، کہنے لگے حاجی صاحب کے انوارات دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ بھائی وہ اللہ والے تھے، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو ان کے بالکل کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی تو فعل ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے الحمدللہ۔ بس میرے والدین دونوں ہی، میری والدہ جو تھی میں نے بچپن سے ان کو دیکھا، بچپن سے ہی، کہ میں نے کبھی ان کی تہجد قضا ہوتے نہیں دیکھی، اور قرآن اتنی محبت سے، سادہ عورت تھی، پرائمری پاس تھی، قرآن تجوید سے پڑھا ہوا تھا، قرآن سے اتنی محبت تھی کہ اپنے سرہانے قرآن رکھا ہوتا تھا، برتن دھو لیے قرآن پڑھ لیا، کپڑے دھو لیے قرآن پڑھ لیا، فارغ وقت میں قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان میں 18 سے 19 قرآن وہ پڑھ لیتی تھی، اللہ، اور بڑی ہی نیک خاتون تھی۔ اللہ پاک نے ان کو، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ آمین، بس ہمیں تو یہ درخواست ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، آمین، ہمیں قبول فرما لے، اور مدارس کے اندر جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو قبول فرمائے، جماعت میں قبول فرمائے، جہاں جہاں بھی ہے دین کا کام ہو رہا ہے جہاد میں قبول فرمائے۔ یہ سارے معاملات اللہ پاک ہمیں دین سے جوڑے رکھے، تاکہ ان کا جو ہمیں عالم بنانے کا مقصد تھا اس کا اجر ان کو پورا پورا ملے۔ اللہ پاک ان کے لیے سب ساتھیوں سے درخواست ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور قیامت کا دن ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور اس سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوگا۔ آمین۔ بہت شکریہ مولانا شفیق صاحب، بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آمین۔